آگے دیکھیے قرآن کہہ رہے ہیں کہ استحاضہ کے احکام، اب یہ یہاں پہ ڈیٹیل سے ان کے جو احکامات ہیں وہ بیان کریں گے. یعنی استحاضہ کلیلہ میں، ٹھیک ہے، اب کلیلہ کی بات ہو رہی ہے جو فرسٹ کنڈیشن تھی، یعنی کہ استحاضہ کلیلہ میں ہر نماز کے لیے، ٹھیک ہے. اب اس کا فریضہ پہلے تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ تینوں جو قسمیں ہیں، پہلے علامات بتائی، پھر قسمیں بتائی، پھر قسموں کی الگ الگ سے ڈیفینیشنز بتائی. اب اس کا نماز اور روزے کے حوالے سے کیا فریضہ ہے اب وہ بتائیں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے. کارن کہہ رہے ہیں کہ 392 میں کہہ رہے ہیں کہ استحاضہ کلیلہ جو ہے، جو یہ قسم ہے، اس میں ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا ہے. یعنی 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازوں کے لیے الگ الگ وضو کرنا ضروری ہے. یعنی کہ اگر 2 نمازوں کو ہم اکٹھا پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک ہی وضو کافی ہے، ٹھیک ہے. تو ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا استحاضہ کلیلہ میں ضروری ہے. اور احتیاط مستحب کی بنا پر روئی کو دھو لے. یعنی کہ جو اس نے روئی رکھی تھی چیک کرنے کے لیے، دیکھا کہ وہ جو ہے ہلکا سا اس کے اوپر بلڈ لگا ہوا ہے اور ہو رہا ہے استحاضہ، بلیڈنگ ہو رہی ہے ہلکی ہلکی، تو کیا کرنا اس نے، اس جو روئی کو جو ہے وہ چینج کرنا ہے. چینج کرنے کے بعد اس نے پھر وضو کرنا ہے اور پھر اپنی نماز ادا کرنی ہے. اور ضروری ہے کہ شرمگاہ کے ظاہری حصے پر خون لگا ہونے کی صورت میں اسے دھو لے. یعنی کہ جو عضو پر بھی ہمارے جو لگ جاتا ہے خون، یعنی کہ شرمگاہ پہ بھی لگا ہوتا ہے خون، اس کو بھی صاف کرنا ہے اور روئی کو بھی چینج کرنا ہے. چینج کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے اور پھر اپنی نماز ادا کرنی ہے. 393 میں کہہ رہے ہیں کہ استحاضہ متوسطہ میں، اب یہ دیکھیں دوسری کنڈیشن، استحاضہ متوسطہ میں احتیاط لازم ہے کی بنا پر عورت اپنی نمازوں کے لیے روزانہ ایک غسل انجام دے گی. اسے پتہ ہے مجھے استحاضہ ہو گیا ہے، صبح اس نے ایک غسل کر لیا، صرف ایک غسل کرنا ہے، صبح اس نے نہانا ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ استحاضہ کلیلہ کے وہ افعال انجام دے جو سابقہ مسئلے میں جو ہے وہ بیان ہو چکے ہیں. یعنی کہ ایک غسل اور باقی ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے. ایک غسل پورا دن میں اس نے صبح کر لینا ہے اور فجر کی نماز کے بعد سے پہلے وہ غسل کر لے. استحاضہ اگر رات کو ہو گیا ہے تو صبح وہ غسل کرے اور 5 نمازوں کے لیے علیحدہ وہ کیا کرے گی، وضو کرے گی، ٹھیک ہے. ایک غسل متوسطہ میں ایک غسل 5 وضو، اور کلیلہ میں صرف 5 وضو. یعنی کہ ہر نماز کے لیے اگر 2 گٹھی پڑی ہیں تو اس کے لیے 3 غسل، ٹھیک ہے. اور کثیرہ میں جو ہے وہ پھر آپ کو سارے غسل کرنا پڑے گا. یہ ابھی تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں ہم، کہ چنانچہ اگر صبح کی نماز سے پہلے یا نماز کے دوران، ٹھیک ہے، نماز سے پہلے، وہی بات جو میں نے بھی بتائی آپ کو کہ فجر کی نماز سے پہلے یا نماز کے دوران عورت کو استحاضہ آ جائے تو صبح کی نماز کے لیے ایک غسل کرنا ضروری ہے. اور اگر جان بوجھ کر یا بھول کر وہ صبح کی نماز کے لیے غسل نہ کرے تو ظہر اور عصر کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اور اگر نماز ظہر اور عصر کے لیے غسل نہ کرے اور نماز مغرب اور عشاء سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، خواہ خون آ رہا ہو یا بند ہو چکا ہو. یعنی اگر اس نے صبح نہیں کیا جان بوجھ کے تو کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ وہ حرام کام کر لیا اس نے، نہیں، وہ ظہر اور عصر سے پہلے ہی غسل کر لے. اب ظہر اور عصر سے بھی انہیں جان بوجھ کے نہیں کیا تو اب کیا کرے گی کہ وہ اب مغرب اور اس کے لیے مغرب اور عشاء سے پہلے غسل کرنا لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اوپر احتیاط لازم لکھا ہوا ہے. آگے دیکھیں 394 میں کہہ رہے ہیں استحاضہ کثیرہ. اب آ گئی ہے تیسری کنڈیشن. اس میں ہم کیا کریں گے، کیسے نماز پڑھیں گے، کیسے غسل وضو کریں گے، وہ بتائیں گے. استحاضہ کثیرہ میں احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ عورت ہر نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے روئی اور کپڑا تبدیل کرے گی. ہر نماز پڑھنے سے پہلے وہ اپنی دیکھے گی اس کنڈیشن کو، کپڑا چینج کرے گی، روئی چینج کرے گی اور اسے دھوئے گی. یعنی کہ شرمگاہ کو بھی دھونا ہے. اور غسل فجر کی نماز کے لیے اور ایک غسل ظہر کی نماز، ایک غسل ظہر اور عصر کی نماز کے لیے اور ایک غسل مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے. یعنی اس نے دن میں 3 غسل انجام دینے ہیں استحاضہ کثیرہ میں. اور ظہر اور عصر اور مغرب عشاء کی نمازوں کے درمیان اور ظہر اور عصر اور مغرب عشاء کی نمازوں کے درمیان فاصلہ نہ رکھے. یعنی کہ فوراً ظہر اور عصر جلدی سے پڑھ لے دونوں، اور مغرب اور عشاء جلدی سے پڑھ لے دونوں. اس سے استحاضہ ہے اس لیے اس کو جلدی پڑھنے کا کہا گیا ہے. اور اگر فاصلہ رکھے تو عصر اور عشاء کی نماز کے لیے دوبارہ غسل کرے، ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ اس نے بیچ میں گیپ دیا، یعنی ظہر پڑھ لی، اس کے بعد اس کے جو بلیڈنگ زیادہ ہوئی اور پھر اس نے غسل کرنا ہے. اگر وہ عصر کو کر لیتی ہے، ظہر عصر جلدی سے پڑھ لیتی ہے گٹھی، پھر اس پہ نہیں ہے 2 غسل. لیکن اگر اس نے بیچ میں اتنا گیپ دے دیا ظہر کے بعد اور عصر کدھر پہنچ گئی تو پھر اس نے پھر دوبارہ غسل کرنا ہے اور پھر عصر کی نماز پڑھنی ہے. اسی طرح مغرب اور عشاء میں بھی اگر وہ گیپ دیتی ہے تو عشاء کی نماز کے لیے بھی دوبارہ غسل کرے گی. یہ مذکورہ احکام اس صورت میں ہے کہ اگر خون بار بار روئی سے پٹی پر پہنچ جائے، ٹھیک ہے.
یہ اس صورت میں ہے۔ کثیرہ والی عورت کا ہم نے اوپر پڑھا ہے نا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا جو خون ہے وہ روئی کو تجاوز کرتا ہوا، کپڑے کو تجاوز کرتا ہوا نیچے تک پہنچ جاتا ہے، کافی زیادہ جو ہے وہ جذب ہو جاتا ہے اس کے اندر، تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ انجام دے گی۔ اگر روئی سے پٹی تک خون پہنچنے میں اتنا فاصلہ ہو جائے کہ عورت اس فاصلے کے اندر ایک نماز یا ایک سے زیادہ نماز پڑھ سکتی ہو، تو احتیاط لازم کی بنا پر یہ ہے کہ خون روئی سے پٹی تک پہنچ جائے تو روئی اور پٹی کو تبدیل کر لے یا دھو لے یا غسل کر لے اور پھر غسل کر لے۔ اسی بنا پر عورت غسل کرے اور مثلاً اب مثال کے طور پہ سمجھا رہے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھے لیکن عصر کی نماز سے پہلے یا نماز کے دوران دوبارہ خون روئی سے پٹی پر پہنچ جائے تو عصر کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر فاصلہ اتنا ہو کہ عورت اس دوران دو سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتی ہو، مثلاً مغرب اور عشاء کی نماز خون کے دوبارہ پٹی پر پہنچنے سے پہلے پڑھ سکتی ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ ان نمازوں کے لیے دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور بہرحال استحاضہ کثیرہ میں غسل کرنا وضو کے لیے بھی کافی ہے، یعنی کہ وضو نہ کرے وضو نہیں کرے گی، غسل کر کے ہی تینوں نمازوں کو انجام دے گی۔